بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات اور حوادث جن کی خبر دی، ان واقعات اور حوادث میں سے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ سرزمین حجاز سے ایک غیر معمولی قسم کی آگ ظاہر ہوگی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجاز کا اطلاق مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، رابغ اور جدہ ان شہروں پر ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ پیشن گوئی ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ کسی زمانے میں حجاز مقدس سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو غیر معمولی خاصیتوں کے ساتھ ظاہر ہوگی، اور اس کی روشنی اس قدر زیادہ ہوگی اور اس قدر دور دور تک جائے گی حتیٰ کہ سینکڑوں میل دور دمشق اور بصرہ تک اس کی روشنی جا پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بتلائی ہیں، ان میں کچھ علامات ایسی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامات ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ علامات صغریٰ پوری ہو چکی ہیں۔ ان علامات صغریٰ میں سے چند علامات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثلاً ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، گانا بجانا اور گانے بجانے کے طرح طرح کے آلات عام ہو جائیں گے، اور مسجدوں میں شور و غل ہوگا، مساجد کی تزئین و آرائش کی جائے گی لیکن وہ غیر آباد ہوں گی، ان میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوگی، اور عرب کے بدو اور دیہاتی لوگ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے پر فخر کریں گے۔ یہ علامات اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری علامات جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، یہ علامات پوری ہو چکی ہیں۔ علامات کبریٰ جن کو پورا ہونا ہے اور جو پوری ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک علامت اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجاز مقدس سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور اس آگ کی روشنی اس قدر زیادہ ہوگی کہ سینکڑوں میل دور دمشق اور بصرہ تک اس کی روشنی جا پہنچے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اکثر محدثین کے نزدیک 7ویں صدی ہجری میں پوری ہوئی۔
مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر یہ آگ ظاہر ہوئی اور ایسی غیر معمولی آگ تھی، ایسے لگتا تھا جیسا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور یہ عجیب و غریب خاصیتوں کی مالک تھی۔ ایک خاصیت اس میں یہ تھی کہ وہ پتھروں کو جلا کر بالکل راکھ کر دیتی تھی، لیکن درختوں کو نہیں جلاتی تھی۔ دوسری خاصیت اس میں یہ تھی کہ یہ آگ، اس میں اس قدر شدید قسم کی چمک اور روشنی تھی کہ مدینہ منورہ کی راتوں میں ان دنوں ایسا ہی اجالا ہوتا تھا جیسا کہ دن کے وقت اجالا ہوتا تھا، اور جو دن میں لوگ کام کرتے تھے وہ رات کو بھی بآسانی کر سکتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس طرح منعاً پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت سے پہلے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال کثرت سے کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کریں، تواضع ظاہر کریں، اپنے آپ کو حقیر جانیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔